ہیں, اللہ نے جنت میں تمہارے رشتے بنا دیے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ عزت کے ساتھ رشتہ تمہارے گھر چل کر کے خود آئے گا اور تم عزت کے ساتھ خود جاؤ گی. یہ جو تم نے نوست اختیار رکھی ہے, پسند پسند پسند, محبت محبت محبت, یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ درندگی ہے, یہ وحشت ہے, یہ جھوٹا پن ہے, یہ مکر و فریب ہے. میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو بھی جنہوں نے میرے پاس آ کر کے رویا ہے, توبہ بھی کی ہے, انہیں احساس بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں سے محبت کے نام پہ ان کی آبرو لوٹی, ان کی آبرو لوٹی. لڑکیاں کہیں کی نہیں رہتی ہے. میری بہنوں, آپ کو اپنی آبرو بچانا ہے, آپ کو اپنی عزت بچانا ہے. حیا کا زیور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ جانتی ہیں, اللہ اکبر, ایسی ایسی لڑکیاں تھیں, ایسی ایسی لڑکیاں جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں, جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی. آئیے تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے. ایک ایسی لڑکی بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھی, حسن بہت تھا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا. لڑکی آ رہی تھی. خوبصورت لڑکی کو اس بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے غلاموں سے کہا, یہ خوبصورت لڑکی میرے محل میں ہونی چاہیے. لوگوں نے اس لڑکی کو ہیلے بہانے سے بادشاہ کے محل میں پہنچا دی, اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا, اس کے پاس اقتدار تھا, اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس سب کچھ تھا, اس کے پاس طاقت تھی, قوت تھی, سب تھا. جب لڑکی اس کے سامنے پیش کی گئی, غریب تھی وہ لڑکی, اس کے پاس طاقت نہ تھی, اس کے پاس قوت نہ تھی, اس کے باپ کے پاس اقتدار نہ تھا. مجبور ہو کر کے جب اس لڑکی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا, بادشاہ نے کہا, تم جانتی ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ لڑکی نے سر جھکا کر کہا, جانتی ہوں. کہا کہ اپنا جسم میرے حوالے کر دو. لڑکی نے کہا, یہ جسم میرے اللہ کی امانت ہے, میں تیرے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ نے یہ جسم دیا ہے. میری بہنوں یاد رکھو, جب تم اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لو گی, اللہ تمہارے جسم کو بیماریوں سے دنیا میں بچائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور اگر تم نے اپنے جسم کو گناہوں سے نہیں بچایا تو دنیا میں تمہارا جسم بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. تیار رہنا. یہ چہرے پہ جھریاں بہت جلدی پڑتی ہے, ہر عروج کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے. تمہارے حسن کو کب تک عروج رہے گا؟ بڑے بڑے حسیناؤں کے حسن خاک میں مل گئے, تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ سورج پورے غرور کے ساتھ نکلتا ہے اور جب پورے غرور کے ساتھ سر پہ چڑھتا ہے اس کو بھی زوال آتا ہے. پھول اور کلیاں پورے غرور کے ساتھ گلستہ میں کھلتی ہے اور پورے گلستہ کو چیلنج کرتی اپنے حسن کی وجہ سے, لیکن جب وہ درخت سے یا پودے سے توڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ پھول بھی مرجھا جاتے ہیں, یا تو کسی کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں یا تو راستوں میں پڑے ہوتے ہیں. ہر عروج کو زوال ہے. چاند بڑھتا بھی ہے, مہ کامل ہو کر گھٹتا بھی ہے. ارے جب چاند کے حسن کو زوال, سورج کے حسن کو زوال, گلوں کے حسن کو زوال, شفق کے حسن کو زوال, افق کے حسن کو زوال, تو تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ حسن پر مت اتراؤ. جوانی 2 دن کی ہے, حسن 2 دن کا ہے, لیکن یاد رکھنا اگر ہمیشہ حسین رہنا ہے, ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, ہمیشہ حسین رہو گی, اللہ سے ڈرتی رہنا, گناہ سے بچتی رہنا. جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے تمہارا حسن باقی رہے گا. حتیٰ کہ قبر میں چلی جاؤ گی تو بھی حسن باقی رہے گا. اللہ کی خشیت کی بنیاد پر لوگوں کی جسم کو تو قبر کے کیڑے کھا جاتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں قبر میں بھی ان کا حسن باقی رہتا ہے, محشر میں بھی وہ حسین ہوں گے. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا, جن کے دل خشیت الہی کے گنجینے ہیں اور جو وضو کر کے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. میری بہنوں حسن تو یہ ہے نا, تقوی تو تقوی کا حسن ہے, اللہ کی خشیت کا حسن ہے, عشق رسول کا حسن ہے. اس لڑکی نے بڑی معصومیت اور سادگی سے کہا کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے, میں تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ اس نے کہا اگر تم میرے حوالے نہیں کرے گی تو پھر اپنے
अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता है मैं तुझे क्या कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है। लड़की ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तू मेरे जिस्म से खेलना ही चाहता है। मर्द की सबसे बड़ी हवस और तमन्ना यही होती है, दुनिया परस्त मर्द की, कि वो औरत के जिस्म को खिलौना बनाए। औरत बड़ी मजलूम वाक़ई हुई हर तरह से। कभी औरत को जुए में हारा गया, कभी औरत को बेचा गया, कभी औरत के जिस्म को लूटा गया, उसका इस्तेहसाल किया गया, औरत को खिलौना बनाया गया। इज्जत दी है तो एक मजहब ने, जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, एक मजहब ने, लेकिन अफसोस जिसने इज्जत दी उसको लोग ने बदनाम कर दिया, जिसने इज्जत दी उसके खिलाफ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया। हाय अफसोस जिसको हवस जिन लोगों ने हवस का निशाना बनाया औरत को, उन लोगों